ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وسندنا وحبیبنا وطبیبنا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو یہ انسان بھول گئے۔ اور جو کام مسلمانوں کے تھے وہ کام یہ مسلمان بھول گئے، اوروں کا فسانہ یاد رہا، خود اپنا فسانہ بھول گئے۔ اللہ رب العزت کا کرم فضل کہ اس خالق و مالک نے ایک بار پھر ہمیں اپنے ذکر کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کا بیٹھنا، بچے نوجوان بزرگوں کا آنا، پردہ نشین خواتین کا شامل ہونا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت ہی حساس موضوع ہے، اپنی نوعیت کا بالکل منفرد موضوع ہے۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے لب کشائی کر رہا ہوں، چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں انشاءاللہ، جو کہ آپ کو یقیناً یاد بھی ہو جائیں گی۔ مختصر باتیں ہیں۔ لائیو نہیں جا رہا؟ ٹھیک۔ اللہ بولیں سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی، ایک ایک لفظ آپ دل کے کانوں سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ موضوع کتنا سینسٹیو ہے اور کتنا ضروری ہے کہ ہم اسے سمجھیں، اپنی زندگی کو، اپنے کردار کو، اپنی شخصیت اور پرسنالٹی کو بدلیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان السمع، بے شک یہ جو تمہاری سماعت، ان السمع، بے شک تمہاری جو سماعت ہے، جو تم سنتے ہو، جو کچھ سنتے ہو اور جو سنتے ہو، والبصر، اور تمہاری یہ جو بصیرت ہے، تمہارا یہ جو دیکھنا ہے اور جو تم دیکھتے ہو، والفؤاد، اور یہ جو تمہارا دل ہے، اس میں جو خیالات تم پکاتے ہو، پلاننگ کرتے ہو، فرمایا کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن ہر ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم کوئی آزاد نہیں ہیں، ہم کوئی بے لگام گھوڑے نہیں ہیں، شترے بے مہار نہیں ہیں، ہم اسلام کے پابند ہیں۔ قرآن میں اللہ واضح فرما رہا ہے، اے بندہ مومن، اے نوجوان، اے جوانی کے نشے میں ڈوب جانے والے، اے سوشل میڈیا پہ اسکرولنگ کرتے ہوئے اتنا مدہوش اور مدہم ہو جانے والے کہ حلال اور حرام کی پرواہ نہ رہے، اور نیٹ کا ایکسس اور ساری چیزوں کے ایکسس کے آ جانے کے باوجود تو تنہائیوں کو پاک نہ رکھ سکے اور خوف خدا کو فراموش کر دے، تو سن یہ آیت۔ فرمایا تیری نگاہیں جو دیکھتی ہیں، تیرے کان جو سنتے ہیں، تیرا دل جو سوچتا ہے، ان سب کے بارے میں رب العزت فرماتا ہے سوال کیا جائے گا۔ کانا مسئولا، فرمایا سوال ہوگا، کانا عنہ مسئولا، اللہ سوال کرے گا، کیا دیکھا، کیا سنا، کیا سوچا، کیا بولا، کیا کیا، یہ رب کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ ہم تو ابھی جو سنیں تو سنیں، کوئی گانا سنیں تو کچھ بھی سنیں، پھر کسی کو جواب دیں، بس ایئر بڈس لگائے، ہینڈ فری لگائی، پھر کسی کو بھلا دنیا میں کیا پتہ ہم کیا سن رہے ہیں، رب کو تو پتہ ہے نا کیا سن رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک جملہ عرض کیا تھا، وہ رب جس نیت سے تم نے اپنی نگاہ اٹھائی ہے نا، اس نگاہ کی خیانت کو اور اس نگاہ کے اٹھانے کے پیچھے جو ارادہ ہے اس کو بھی تمہارا رب جانتا ہے۔ ہم سوچے کسی کو کیا خبر، میں نے ترچھی نظروں سے دیکھ لیا، میں نے یوں دیکھ لیا، میں نے کسی اور چیز کے بہانے دیکھنے سے اسے بھی دیکھ لیا، کسی کو کیا پتہ، کسی کو نہیں پتہ، رب کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، بس یہ چیز کافی ہونی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب سنیں آپ حدیث سنیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، 4 چیزیں آج آپ نے یاد کر کے اٹھنی ہیں اور انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ آیت سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو مومن جو ہے نا وہ فکر مند رہتا ہے، آنکھیں دیکھیں تو پھر اسے فکر لگ جائے کہ میں دیکھ کیا رہا ہوں،
آخرت میں جواب دینا ہے رب کو. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن ہے نا, ایمان والا ہے, مسلمان ہے, اس کی 4 کوالٹیز بیان ہوئی ہیں. کتنی؟ 4. بس یہ 4 آپ نے یاد کر لینی ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا اپنی لائف میں. فرمایا 4 کوالٹیز, 4 وصف, 4 اوصاف اس بندے میں پائے جائیں گے جس کے دل میں ایمان ہوگا. مومن کا کردار تمہیں دیکھنا ہو تو کہا 4 چیزیں مسٹ ہیں, اس میں کمپلسری ہیں, لازمی ہیں, اس میں پائی جائیں گی, اس کی زندگی میں, اس کے کردار اور اس کے اخلاق میں تمہیں نظر آئیں گی, اس کی شخصیت میں یہ 4 چیزیں نظر آئیں گی. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ 4 چیزیں میرے اور آپ کے اندر نہیں ہوں یا کسی ایک کی کمی ہو تو یقیناً ہمارا ایمان کامل نہیں ہے. ایمان کامل اسی کا جس کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں. ترمذی کی روایت حضور علیہ السلام نے واضح فرما دیا. فرمایا مومن جو ہوتا ہے نا, مومن وہ عیب نکالنے والا نہیں ہوتا. مومن عیب نکالنے والا نہیں ہوتا. دوسروں کے عیب ڈھونڈو, کمیاں تلاش کرو, گناہوں کو تلاش کرو, تجسس میں لگو. اللہ نے کیا فرمایا واضح طور پہ, ولا تجسسوا, جاسوسی کرنا, تجسس کرنا, طبیعت میں تجسس پیدا ہونا, اس کے بارے میں جانوں یہ تنہائی میں کیا کرتا ہے, اس کے بارے میں جانوں یہ وہاں جاتا ہے تو کیا کرتا ہے, یہ انکوائری کرنا, تجسس کرنا, کسی کی بارے میں جاننا, یہ قرآن نے منع کیا واضح طور پہ. عیبوں کو ڈھونڈنا, کوئی برائی نہیں نکلی تو برائی کو نکالنا, یہ دین نے منع کیا ہمیں. فرمایا جو مومن ہے جس کے دل میں ایمان ہے وہ عیب کو تلاش نہیں کرے گا, عیب کو نہیں ڈھونڈے گا, عیب کو نہیں نکالے گا, بلکہ مزید آگے کیا فرمایا, مسلم کی روایت, فرمایا من ستر مسلما ستر اللہ, جس نے کسی مسلمان کے عیب کو دنیا میں چھپا دیا, عیب ظاہر ہوا, گناہ ظاہر ہوا, عیب ظاہر ہوا, چھپا دیا. آج وہ کتنوں کے سامنے چھپا سکے گا؟ 100, 1000, لاکھ, کروڑ, کتنے لوگ ہیں؟ 1 کروڑ لوگوں کے سامنے سے اس نے اس بندے کے عیب کو چھپا لیا, کروڑ لوگوں کے سامنے نہیں جانے دیا. کل قیامت کے دن جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک, کتنا بڑا ریشو ہے, کتنا بڑا فگر ہے. فرمایا اتنے سارے انسان, پورا پہلے انسان سے اور آخری انسان تک, دنیا میں تو تم نے اپنے دور, اپنے زمانے, اپنے وقت کے لوگوں کے سامنے اس مسلمان کے عیب کو چھپایا نا, بہت لمیٹڈ ہے. فرمایا قیامت کے دن جب پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک کھڑا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ جس نے دنیا میں کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا ہوگا نا, اللہ تعالیٰ ان سب کے سامنے اس بندے کے عیبوں کو چھپائے گا اور جنت میں داخل فرما دے گا. کتنا سستا سودا ہے. آج کسی کا اسکینڈل بنانا, کسی کو بدنام کرنا, کسی کے عیب کو اچھالنا, کسی کے عیبوں کو نکالنا بہت ایزی ہے. تم اچھالو کہ کیا کر لو گے؟ کسی کو بدنام کرنا چاہو, عیب کو نکالنا چاہو, کتنا کر لو گے؟ اپنا ذرا دماغ لگا کے دیکھیے گا. 1000, 2000, لاکھ, کروڑ, کتنے لوگوں کے سامنے میں اسے بدنام کر لوں گا, کیا ہو جائے گا؟ لیکن اگر یہی آپ حدیث پہ عمل کر کے اس کے عیب کو چھپائیں گے تو اللہ قیامت کے دن سب کے سامنے آپ کے عیبوں کو چھپا دے گا. اللہ نے جس کے نصیب کی جو عزت لکھی ہے نا, وہ اس کو مل کے رہتی ہے. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور تمہیں ذلیل کرنا چاہے, ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور تمہیں, اور رب کا ارادہ ہو تمہیں عزت دینے کا, ساری دنیا تمہارا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتی. اور ساری دنیا ایک طرف ہو کے تمہیں عزت دینا چاہے, تمہیں تاج پہنانا چاہے, تمہارے آگے پلکیں بچھانا چاہے, تمہاری عزتوں پہ نچھاور ہو جائے, رب کا ارادہ نہیں ہے تمہیں عزت دینے کا, تو تمہیں عزت مل سکتی؟ تو کسی کے حصے کی عزت ہمیں نہیں مل سکتی, اور ہم کسی کو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پہلی کوالٹی کیا ہے مومن کی؟ عیب نکالنے والا نہیں ہوتا, بلکہ عیب چھپانے والا ہوتا ہے. یہ انداز ہوتا ہے اس کا. کسی کا بھی عیب ہو, مسلمان ہے نا, بس بات ختم. کزن ہے, رشتہ دار ہے, دوست ہے, دشمن ہے, سب اپنی طرف ہے, مسلمان, بس بات ختم. عیب آئے پردے ڈال دو, عیبوں کو نہیں کھلنا اس کی. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا, سوچا ان کی شاگردی میں آ جاؤں گا. ٹھیک ہے, وہ بزرگ, عقیدہ تو میں پہلے بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں, پھر سمجھا دیتا ہوں. معصوم کون ہے؟ معصوم عن الخطا, یعنی گناہوں سے پاک کون ہے؟ فرشتے اور انبیاء. فرشتے اور انبیاء معصوم ہیں, بس جسٹ یہ ہے کیٹیگری. اس کے علاوہ اس روئے زمین پہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے. خطا ہو سکتی ہے, پاسبلٹی ہے. اولیاء کے لیے ہم اور صحابہ کے لیے مانتے ہیں محفوظ عن الخطا ہے, ہو سکتی ہے لیکن ہوگی نہیں, اللہ نے اپنی رحمت اور کرم سے انہیں محفوظ کر دیا ہے. باقی کتنا ہی بڑا جید عالم مفتی کوئی بھی کیوں نہ ہو, بزرگ پیر, اس سے غلطی ہو سکتی, گناہ ہو سکتا, کیونکہ معصوم نہیں ہے نا, بشر ہے. اب وہ شخص آیا, بزرگ کے پاس رہا, ان کی سنگت صحبت گیدرنگ میں رہا, کمپنی میں, اور اس نے سوچا کہ میں ان کا مرید بن جاؤں, ان کی شاگردی میں آ جاؤں.
ان سے روحانیت کا کوئی فیض پالوں. ان بزرگ کی کوئی کمی کوئی گناہ ظاہر ہو گیا تو اس نے ان کو چھوڑا, دوسرے کی طرف چلا گیا. ان کے پاس اس ارادے سے بیٹھا, ان کا بھی ظاہر ہے, ان کے ساتھ مہمان بنا, ان کے ساتھ رہا, سویا, کھایا پیا, تو کوئی ایک کمی ظاہر ہو گئی, ان کو بھی چھوڑ دیا. اس طرح کرتے کرتے اس نے 99 بزرگوں کو چھوڑا. کتنے؟ اب جب حد پار ہو گئی نا, وہ نا برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا, تو پھر یہ گیا 100ویں بزرگ کے پاس. 100 کی گنتی پوری ہوئی. اب اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ سفر بہت طویل کر لیا ہے میں نے, 99 بزرگوں کو دیکھ چکا ہوں, اب میری جو عادت ہے وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کم از کم میرے سے محتاط رہیں. کا کیا عادت ہے؟ کہا میں جس بزرگ کے پاس جاتا ہوں سوچتا ہوں ان کی شاگردی میں آ جاؤں گا, ان کا شاگرد بن جاؤں گا, ان کے ساتھ رہوں گا, لیکن ان کی کوئی ایک کمی مجھے نظر آتی ہے, کوئی گناہ کوئی خطا نظر آتی ہے, تو پھر میں انہیں چھوڑ دیتا ہوں. لہٰذا میں نظر کا تھوڑا تیز ہوں, تو میں باریک نظر سے دیکھتا ہوں, تو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کا مہمان بن رہا ہوں, تو آپ ایسا کریے گا کہ کوئی گناہ آپ کا مجھ پہ ظاہر نہ ہو, تاکہ میں آپ کو اپنا مرشد اور اپنا قبلہ اور اپنا استاد بنا لوں. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہ کون سی گنتی ہے؟ 100ویں بزرگ. ٹھیک ہے, 100 پورے ہو گئے, 99 پیچھے چھوڑ کے آئے اور یہ بات بتائی. اب ان بزرگ نے جو بات کی نا وہ ہے سمجھنے کے قابل, جو میری اور آپ کی زندگی بدلے گی. انہوں نے کہا تف ہے تیری عقل پہ, 99 اللہ کے ولیوں کے در سے ہوتا ہوا آ رہا ہے, اللہ کے پیاروں کے بندوں, اللہ کے علماء, دین کے علماء کے پاس سے ہوتا ہوا تو آ رہا ہے, اور سب کے ایک ایک خطا تیرے دامن میں ہے. سب سے تو نے کیا کیا؟ ایک ایک خطا, ایک ایک عیب, ایک ایک کوتاہی, ایک ایک کمی اپنے دامن میں لے کر آ گیا کہ اس میں یہ کمی, اس میں یہ کمی, اس میں یہ کمی, اور ایک خطا کی وجہ سے تو نے بندہ ہی چھوڑ دیا. کہا کاش تو ہر بزرگ سے اس کی ایک خوبی لے لیتا, تو آج تیرے دامن میں 99 خوبیاں جمع ہوتی. گلاس ہے نا, پانی خالی ہے, اس میں ایک زاویہ یہ ہے, پہلی نظر میں آپ نے دیکھا, آپ کو نظر آیا یار گلاس خالی ہے, اور کسی نے پہلی نظر میں دیکھا یار اتنا پانی ہے. دونوں میں فرق ہے. جس کی نظر جا رہی ہے نا خالی پہ, وہ منفی سوچ کا حامل ہے, وہ نگیٹو تھاٹ اور نگیٹو تھنکنگ رکھتا ہے, اس کا مزاج میں منفیت ہے. اور جو مثبت سوچتا ہے نا, اس کو پہلی نظر میں یہ نظر آئے گا پانی ہے اس میں, یہ نہیں نظر آئے گا خالی ہے. جو خالی پن کو دیکھ رہا ہے وہ نگیٹو سوچ رہا ہے, جو بھرے ہوئے کو دیکھ رہا ہے اتنا ہی صحیح لیکن پانی تو ہے, وہ مثبت سوچ رہا ہے. ہم خطاؤں پہ, عیبوں پہ, کمیوں پہ نظر رکھنے والے اپنے دامن کو خالی کر لیتے ہیں. بات سمجھ میں آئی بزرگ کی؟ فرمایا اگر تو ایک ایک خوبی بھی لے لیتا کسی کی, تو ایک خامی کی وجہ سے چھوڑ کے آگے نا, کتنی خوبیاں تھیں ان میں, ایک تو لیتا, 99 خوبیاں تیرے دامن میں جمع ہوتی. ہم کاش اس چیز کو سمجھیں. اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کے پاس جو ہے نا, آپ کا ایک قیمتی جبہ تھا, ایک لباس ہوتا ہے انسان کا کوئی قیمتی, ایکسپینسو تھا کافی, وہ چوری ہو گیا. اللہ والوں کا انداز بہت نرالا ہوتا ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جبہ چوری ہو گیا. صبح آپ مارکیٹ بازار سے گزر رہے تھے تو کوئی آواز لگا رہا تھا, سنو سنو یہ میرا بہترین قیمتی لباس اور جبہ ہے, کوئی خریدنا چاہے تو آئے. اب جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کان میں جب آواز پڑی, بازار میں پلٹ کے دیکھا تو وہ تو جنید بغدادی کا جبہ تھا. وہ چور تھا جو کھڑے ہو کے بازار میں جنید بغدادی کا جبہ بیچ رہا تھا, رات میں اسی نے چرایا تھا. اب جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیران. اب آپ شش و پنج میں کھڑے ہوئے, ابھی صرف سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک اس کا ایک گاہک آ گیا. اس کا ایک گاہک آیا اور اس نے کہا ہاں جبہ تو بڑا قیمتی ہے, لباس بھی بڑا اچھا ہے, کپڑا بھی بڑا اچھا ہے, اسٹچنگ بھی بڑی اچھی ہے, قیمت بھی صحیح ہے, لیکن میں یہ کیسے مان لوں یہ جبہ تمہارا ہے, کیا پتہ تم چوری کر کے بیچ رہے ہو. اس نے کہا نہیں میرا ہی ہے. کہا پھر کوئی گواہ بھی ہے اس پر؟ کہا ہاں, پیچھے چور کا ایک ساتھی بیٹھا تھا. کہا یہ دیکھو یہ گواہ ہے. اس نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں یہ جبہ اسی کا ہے. اس نے کہا اسلام میں تو 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں, دوسرا گواہ. اب دوسرا گواہ کوئی تھا نہیں, تو وہ گاہک نا ٹوٹنے لگا اور پلٹ کے جانے لگا. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے بڑھے, کہا سنو دوسرا گواہ میں ہوں, یہ جبہ اسی کا ہے. دوسرا گواہ میں ہوں, یہ جبہ اسی کا ہے. جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں ان کی سوچ کی گہرائی دیکھیں آپ. اللہ فرمایا جبہ اسی کا ہے. اچھا 2 گواہ آ گئے, اور دوسرا گواہ کون ہے؟ جنید بغدادی, اللہ کے ولی کامل, سب جانتے تھے. تو جب ان کی گواہی آئی, بندے نے دیکھا تو آنکھیں بند کر کے فوراً جبہ لیا اور قیمت دی اور چلا گیا. لینے والے کو بھی نہیں پتا کہ میں نے جنید بغدادی کا جبہ لیا ہے, اور بیچنے والے چور کو بھی نہیں پتا کہ مجھ پہ جو گواہ بنا ہے وہ اسی کا تو جبہ تھا. آپ پلٹ گئے.
شرعی مسئلہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا کہ اسی کا جبہ ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذاتی ملکیت تھی, انہوں نے دل میں نیت کی میں نے ملکیت اس کو ٹرانسفر کی, میں نے اس کو دیا, اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جبہ اسی کا ہے. ٹھیک ہے, میری کوئی چیز ہے, میں موبائل دل میں نیت کر لوں, آپ کا ہوا, میں نے دے دیا آپ کو, اب میں بول سکتا ہوں یہ تو ثقلین کا موبائل ہے, یہ تو اس بچے کا موبائل ہے, سمجھ میں. تو دل میں نیت کر کے انہوں نے اپنی ملکیت ٹرانسفر کر دی اور پھر گواہی دے دی یہ اسی کا جبہ ہے. صحیح ہے, یہ شرعی مسئلہ میں نے آپ کو سمجھا دیا, اگر ذہن میں ڈاؤٹ آئے تو. اب کسی نے پوچھا حضرت یہ جبہ تو آپ کا تھا, یہ جبہ آپ کا تھا, تو آپ چاہتے تو کہہ دیتے, روک دیتے, واپس لے لیتے, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا اصل میں اس کا نا گاہک آ گیا تھا اور اس کی امید بن گئی تھی کہ میرا جبہ بکنے والا ہے, مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں اس کے گاہک کے سامنے اس اللہ کے بندے کو شرمندہ کر دوں, تو اس لیے میں نے اپنا قیمتی جبہ اسی کی ملکیت میں دے کے کہہ دیا کہ یہ جبہ اسی کا ہے, میں بھی اس پہ گواہ بننے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے انداز. عیب ظاہر ہو گیا اس کی چوری کا, لیکن اس کے عیب کو چھپایا کیسے کہ اسے بھی نہیں پتا کہ جس کا چوری کر کے بیٹھا ہوں جبہ اسی نے گواہی دی ہے کہ اس کا جبہ ہے, اور وہ چلا گیا. تو پہلی چیز کیا, حدیث ترمذی شریف کی آپ سماعت کر رہے ہیں, مومن عیب نکالنے والا بلکہ عیب چھپانے والا ہوتا ہے, یہ پہلی چیز ہے. اللہ. بنی اسرائیل میں ایک شخص رہتا تھا, کہہ سالی ہو گئی, کہہ سالی ہوئی نا, تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب ایک گراؤنڈ میں مجمع میں جمع ہو جائیں اور پھر دعا کریں, تو میں دعا قبول کروں گا, اجتماعی دعا کی برکت ہے, تو میں دعا قبول کروں گا اور بارش ہو جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, بنی اسرائیل کا واقعہ سنا رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, سب کو جمع کیا, ایک گراؤنڈ میں مجمع میں لے کر گئے, کراؤڈ تھا, اور وہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اب جب ہاتھ اٹھائے نا, اللہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی فرمائی, اے موسیٰ تمہارے ان بندوں میں نا میرا ایک نافرمان بھی ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے, اس کی موجودگی میں تو نہیں بارش برس سکتی, وہ اگر مجمع سے نکل کر چلا جائے گا تو بارش ہو جائے گی, تم لوگ کی دعا قبول ہو جائے گی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں سنو, اس مجمع میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو اللہ کی 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہے, اس وجہ سے ہماری دعا روک دی گئی ہے, جب وہ نکلے گا چلا جائے گا تو دعا قبول ہو جائے گی اور بارش برس جائے گی. کیا سالی کا عالم ہے. اب یہ اندازہ آپ امیجن کریں تو صحیح, کیا معاملہ ہے, شرمندہ ہونا کیا ہوتا ہے انسان کا, مسلمان کا, اللہ کے بندے کا شرمندہ ہونا کیا ہوتا ہے. اب وہ بندہ کھڑا ہوا ہے مجمع میں, اب جس نے جو کیا اس کو پتہ ہوتا ہے, اب اس نے 40 سال سے نافرمانی کی, اناؤنسمنٹ جو ہوئی وہ ہر ایک ظاہر اپنے بارے میں بھی سوچ رہا تھا, لیکن جس نے کی تھی اسے پتہ تھا کہ میرے بارے میں اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے. اب اس نے جو ہے نا کپڑا جیسے نا یوں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, یوں کیا, منہ چھپایا, اور اندر ہی اندر نا رونے لگا, زاروں قطار رونے لگا, اس کی کیفیت بن گئی. اور پھر اس نے اپنے رب سے بات کرنی شروع کی, اور رب سے بات کرتے کرتے اس نے کہا, اے اللہ تیری جتنے مجمع میں بندے کھڑے نا, ان کے سامنے مجھے شرمندہ ہونے سے بچا لے, میری سچی توبہ اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا, اے اللہ کرم کر دے. دیکھیں یہ بندے ہوتے ہیں جو بہت ٹائم لیتے ہیں چیزوں کو معاف کرنے میں, درگزر کرنے میں, نکالنے میں. بندہ ہے, بشری تقاضا ہے, دلی ایسا ہے, مزاجی ایسا ہے, طبیعت ایسی ہے, لیکن رب کی ذات بڑی کریم ہے. وہ حدیث آپ سنتے ہیں نا کہ ایک آنسو نکلے, ایک پل گیلی ہو تو اللہ بخش دیتا ہے, ایک لمحے میں سارے گناہ نیکی بدل جائیں گے. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں جو جتنا بڑا گناہ گار ہوتا ہے وہ صرف ایک توبہ کے پروسیس سے اتنا ہی نیکوکار بن جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جتنے گناہ کا انبار تھا نا حدیث کی روشنی میں وہ سب ٹرانسفر ہو جاتا ہے نیکیوں میں. اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے, اس کے گناہ نیکی میں تبدیل ہو جائیں گے اور وہ اتنا ہی نیکوکار ہو جائے گا. یہ ایسی چیز ہے توبہ کی برکت. اب اس نے دل ہی دل میں اپنے رب سے بات کرنا شروع کیا, اے رب ان بندوں کے سامنے مجھے شرمندہ ہونے سے بچا لے, اپنے نبی کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے, میں تو مجمع سے نہیں نکل سکتا, کرم کر دے میرے مولا. تھوڑی ہی دیر گزری, بارش ہونا شروع ہو گئی, بارش ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سب تسلی میں آ گئے کہ بارش تو ہو گئی, لیکن اب سوال تو آ گیا نا ذہن میں کہ بندہ تو کوئی نکلا نہیں مجمع سے, تو پھر اناؤنسمنٹ کیسی تھی, وہ اعلان کیسا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے, کلیم اللہ نبی جب چاہے اپنے رب سے بات کریں. اے اللہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا, نکل کے تو کوئی گیا نہیں, تو پھر بارش کیسے ہو گئی. اب جو جواب ہے نا سننے والا, وہ توبہ کی برکت.
اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جس کی وجہ سے بارش کو روکا تھا نا اسی کی توبہ کی برکت سے بارش کو برسا رہا ہوں. جس کی وجہ سے روکا تھا اب اسی کی برکت سے بارش ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ اگر وہ اتنا ہی توبہ سے نیک ہو گیا ہے تو پھر مجھے بھی تو بتا وہ بندہ کون ہے, میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, میں بھی تو دیکھوں. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ وہ جب گناہ گار تھا میں نے تو جب نہیں بتایا اس کا نام, اب تو وہ میرا ہو گیا ہے تو میں اب کیسے اس کا پردہ کھول سکتا ہوں, نہیں بتایا جائے گا. تو یہ انداز سمجھانے کے لیے حدیث میں نے آپ کو واقعہ سنا ہے. پہلی صفت کوالٹی کیا ہے؟ بندہ مومن عیب نکالنے والا بلکہ عیب چھپانے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری صفت جو کوالٹی ترمذی شریف کی روایت آئی, فرمایا مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. مومن اللہ کی تجھ پہ لعنت ہو, اس پہ لعنت, اس پہ لعنت, غصے میں لانتے, مذاق میں لانتے, خواتین بالخصوص لعن تان کرنا. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں نے خواتین کو فرمایا میں نے تمہاری جہنم میں کثرت دیکھی ہے. اس میں سے ایک ریزن پتہ کیا فرمایا تھا؟ لعن تان کی وجہ سے. ایک تو شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور دوسرا ریزن لعن تان بہت کرتی ہیں. یہ خواتین میں ہے ایلیمنٹ. تو لعن تان کرنا, تان و تشنیع کرنا, لعن تان کرنا, فرمایا یہ مومن کی کوالٹی اور صفت ہی نہیں ہے. مومن نہیں لعن تان کرتا. لعن تان کیا ہوتا ہے؟ لعنت کیا ہوتی ہے؟ لعنت کا مطلب اور مینس یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا. اللہ کی رحمت سے اگر کوئی حدیث کی روشنی میں اگر کوئی کسی کو لعنت بھیجے اور وہ لعنت کا حقدار ڈیزرو نہ کرتا ہو, لائک لعنت کے, تو حدیث ہے لعنت لوٹ کے لعنت دینے والے کی طرف آ جاتی ہے. یعنی اگر آپ نے کسی کو لعنت دی اور وہ لعنت کا حقدار نہیں تو یہ رب کا آٹومیٹک سسٹم ہے کہ آپ رب کی رحمت سے محروم کر دی جائیں گے, وہ لعنت لوٹ کے آپ کی طرف آ جائے گی. بظاہر بہت معمولی سا عمل ہے, ہم لوگ مذاق مستی میں غصے میں نہ جانے کس کس انداز سے لعنت کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں, اور یہ والا انداز بھی ہوتا ہے یوں لعنت دے دیتے ہیں. تو بھائی لعنت لعنت ہوتی ہے, تو لعنت کو سے اوائڈ کریں, یہ مومن کا وصف نہیں ہے. تو دو وصف مومن میں نہیں پائے جائیں گے, عیب نکالنے والا اور لعنت کرنے والا. تیسرا سنیں, فرمایا مومن کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ فحش گو نہیں ہوتا. وہ فحش گو نہیں ہوتا. آواز بند کروائیں وہاں سے جا کے. وہ فحش گو, منہ سے نکلے تو گالی, ٹیکس پہ لکھے تو گالی, بات گیدرنگ میں دوست میں بیٹھے ہوٹل پہ تو گندی بات ہے, اس کی ماں اس کی بہن اور یہ اور وہ. گالی نہیں تو گالی کی شارٹ فارم. ایک اور اصول سمجھ لیں, جو لکھنا ہوتا ہے نا, لکھنا وہ بولنے کے حکم میں ہوتا ہے. اگر کوئی لکھ کے طلاق دیتا ہے, زبان سے لفظ ادا نہ کرے, طلاق واقع ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ لکھنا ایز اٹ از ایسے ہے جیسے بندے نے بول دیا ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ اور وہم اور ڈاؤٹ ہو کہ میں تو ٹیکسٹ پہ میسج میں مستی میں گالی لکھ دیتا ہوں, زبان سے تھوڑی بول رہا ہوں, بہت ایکسٹرا لیول کے وسوسے آتے ہیں نا شیطان کے, تو اس لیے دور کر رہا ہوں. تو کسی کو اگر ذہن میں یہ ڈاؤٹ آ جائے تو یہ بھی نکال دیں. ٹیکسٹ میسج پہ لکھنا بھی گویا ایسے جیسے آپ نے لفظ ادا کر دیا ہے, آپ کا شمار ہو گیا, فرشتے نے لکھ لیا آپ کی ڈائری میں کہ بندے نے یہ لکھ دیا ہے, لکھا ہے, گویا بولا ہے. تو گالی بولنا, گالی لکھنا, گالی کی شارٹ فارم لکھنا, گالیوں والے میمز شیئر کرنا, اس پہ مینشن کرنا, اس کو آگے بڑھانا, یہ سب فحش گوئی میں آتا ہے. اب مومن فحش گو نہیں ہوتا. اس سے آگے کی بات سمجھیں. فرمایا جنت کی خوشبو 500 سال کی ڈسٹینس پائے گی. کتنی؟ روح کانپ جائے انسان کی جو آگے میں بات بتانے والا ہوں. فرمایا جنت کی خوشبو 500 سال ابھی جنت دور ہوگی اور جنتی اس کی خوشبو سونگیں گے جنت کی. اور فرمایا جو فحش گوئی کرتا ہے, گندی بات غلاظت منہ سے نکالتا ہے, بری بات منہ سے کرتا ہے, فرمایا اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. یہ کوئی عام بات ہے یار؟ آپ کا گالی دے دینا, آپ کا بری باتیں کرنا, گندی باتیں کرنا, غلاظت اگانا, دوسروں کے کردار پہ بیٹھ کے باتیں کرنا, بس ہم تو بس موج مستی میں بیٹھے تو ہم نہیں دکھتے, مذاق میں جب نکلے لفظ تو پھر نہیں دکھتے. کیا ہو رہا ہے آپ کی آخرت کا؟ اپنی فکر کریں, چھوڑیں دوسرے کو. جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہے. فرمایا اتنا یہ محروم شخص ہے جو 500 سال کی ڈسٹینس پہ آ رہی ہو, جنت سے اتنا دور ہے, سے خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. تو خدارا اپنی زبان کو لگام دیں, پہلے تولو پھر بولو. دیکھیں میں کیا بول رہا ہوں, کس کے بارے میں بول رہا ہوں, لفظ کیا ادا کر رہا ہوں, کیا انداز ہے, کیا بات ہے. کچھ لوگوں کو کنایوں میں گندی باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے, کنایتاً غلاظت زو معنی باتیں کریں گے, ڈبل میننگ باتیں.
یہ بھی فوج گوئی میں آتا ہے، یاد رکھیے گا. میں ہر پہلو پہ ڈیپ آپ کو سمجھا رہا ہوں، سطحی طور پہ حدیث سنا کے میں آگے بڑھ سکتا ہوں. تو ڈبل میننگ باتیں کرنا، زومانہ باتیں کرنا بھی جان پوچھ کے مذاق مستی میں، جس کا غلط میننگز بھی نکلتے ہیں، یہ بھی فوج گوئی میں آئے گا، یاد رکھیے گا. تو مومن کی یہ شان، مومن کا یہ اورا، مومن کا یہ وصف، یہ انداز اور یہ کریکٹر اس کی شخصیت نہیں ہوتی کہ وہ فحش گوئی کرے. اس کے زبان سے نکلے تو اچھی بات نکلتی ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے یوم آخرت پہ، فلیقل خیرن، اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے. نہیں کر سکتا، دوسری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. فرمایا اولی یسمت، یا خاموش رہے، خاموش رہے. تمہارا بولنا ڈیمانڈنگ نہیں ہے، ہر وقت بولتے رہو، بولو تو اچھا بولو ورنہ خاموش رہو. کس نے کہا بولو؟ ایک جاپنیز ریسرچر تھا، سائنٹسٹ. اس نے ایک ریسرچ کی. اس نے نا پانی کو لیا، دونوں پانیوں کو الگ الگ مقام پہ رکھ دیا. یہ آپ کو نیٹ پہ ریسرچ مل جائے گی. جاپنیز سائنٹسٹ نے ریسرچ کی، اپنے ایک ریسرچ شیئر کی کہ 2 پانی کو رکھ لیا اور الگ الگ مقام پہ رکھ دیا. اب جا کے وہ ایک پانی سے جا کے نا بہت اچھی باتیں کرتا، نرم لہجے میں بات کرتا، خوبصورت باتیں کرتا، سونی باتیں کرتا، اور خوبصورت محبت والے انداز میں میٹھے لہجے میں باتیں کرتا ایک پانی سے. اور دوسرے مقام پہ جب وہ جاتا تو پھر پانی سے ترش لہجے میں بات کرتا، غصے سے بات کرتا، غلط بات کرتا، بری بات کرتا. اور یہ پروسیس اس نے کئی دن تک جاری رکھا. دونوں پوائنٹس، مقامات پانی کے الگ ہیں. ایک طرف اچھی باتیں ہو رہی ہیں، خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، نیک باتیں ہو رہی ہیں، بھلی باتیں ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف بالکل اپوزٹ. اب لیب ٹیسٹ میں دونوں پانی کو جب مائکروسکوپ میں دیکھا گیا بہت ٹائم گزرنے کے بعد، تو جو پانی جس سے اچھی بات کی گئی تھی، خوبصورت بات کی گئی تھی، بھلی بات کی گئی تھی، اچھے لہجے میں بات کی گئی تھی، اس پانی کے ذرات صاف، شفاف اور خوبصورت تھے. اور وہی پانی جو ایک ہی پانی تھا جس پانی کے آگے بری بات کی گئی تھی، برا لہجہ اپنایا گیا تھا، سخت اور ترش لہجہ اپنایا گیا تھا، اس پانی کے ذرات بدصورت اور بھیانک قسم کے تھے. یہ ہے سائنٹیفک ریسرچ. وہ بھی یہ بتاتی ہے کہ جب ایک بے جان پانی ہی کیوں نہ ہو، اس پہ بھی آپ کے لب و لہجے، آپ کے لفظوں کا اثر اتنا ہوتا ہے، تو پھر جو انسان ہو وہ آپ کی بھلی بات سے، آپ سے خوبصورت لہجے سے، آپ کے اچھے انداز سے کتنا موٹیویٹ ہو سکتا ہے، کتنا جی سکتا ہے، کتنا اس کا بوجھ ہلکا ہو سکتا ہے. ضروری نہیں نا ہر وقت آپ کسی کی مال سے ہی مدد کریں. میں یہی تو عرض کرتا ہوں، بعض اوقات آپ کے 2 بول کسی کی تھکن اتارتے ہیں. آپ کا ایک اچھا ایڈوائس، ایک اچھا مشورہ کسی کے لیے مسئلہ حل کر دیتا ہے. بعض اوقات کسی کی صرف سن لینا اس کا من ہلکا کر دیتا ہے. تو ہم تو کوئی بھی سروس دینے کے لیے تیار نہیں ہے نا، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. تو خدا رہا اس چیز کو سمجھیں. فحش کو مومن نہیں ہوتا، عیب نکالنے والا نہیں ہوتا، اور لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. اور چوتھی اور آخری کوالٹی جو فرمایا مومن بے حیا نہیں ہوتا. مومن حیا جو ہے نا، وہ حیا آپ کو اور مجھے اچھے سے پتہ ہے حیا ہوتی کیا چیز ہے. تو مومن بے حیا نہیں ہوتا. اب بے حیائی کے کانسیپٹ میں آپ سوشل میڈیا کا طوفان اٹھا کے دیکھیں، اور خاص طور پہ ٹک ٹاک اٹھا کے دیکھ لیں. اور اگر ٹک ٹاک لائیو، جو کہ میں نے نہیں دیکھا لیکن کچھ اس کے بارے میں خاص طور پہ سنا ہے، بے حیائی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. تو ٹک ٹاک لائیو پہ جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب بے حیائی میں آتے ہیں. اور مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ بے حیا ہو جائے، اس کو گوارا ہی نہ ہو کہ گانا سن رہا ہوں، کہ فحاشی دیکھ رہا ہوں، کہ کیا دیکھ رہا ہوں. تو حیا ہوتی ہے مومن میں نا، ایک حیا ہوتی ہے، ایک جھجک ہوتی ہے، ایک شرم ہوتی ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، میں نے نبی کو جواب دینا ہے. اس طرح کی چیز اس کے، میں ایمان والا ہوں، اپنے ایمان پہ وہ کمپرومائز نہیں کرتا. تو 4 صفات، 4 کوالٹیز آج کے درس کی میں نے آپ کو پیش کی. مومن کی 4 نشانیاں ہیں جس میں یہ پائی جائیں گی اس کا ایمان کامل، اکمل اور مکمل ہے. اور اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، توبہ کریں، سچی دل سے توبہ کریں، اور آج سے اس کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کرنا شروع کریں. عیب چھپائیں، عیب نکالنے والے نہ بنیں. فحش کوئی نہیں کریں، گندی بات شیطان دل میں ڈالے، برے الفاظ، بری باتیں تو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. عادت مشکل سے چھوٹے گی لیکن چھوٹ جائے گی. اللہ اکبر. لعنت نہ کریں، ٹھیک ہے، اور بے حیا نہ بنیں، با حیا بنیں. تو جو اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑی کے سامنے کوئی آ جاتا ہے نا، تو منہ سے نکلتا ہے ابے تبے اس کی بہن اور اس کی ماں، یہ اچانک ہو گیا. میں تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں، میرے ساتھ بھی اکثر ہوتا ہے. تو میرے دوست وغیرہ کوئی پیچھے بیٹھے ہوں تو وہ کہہ دیتے ہیں، نوٹ بھی کر لیتے ہیں. سڈن اگر منہ سے نکلتا ہے تو نکلتا ہے اللہ، تو وہ کہتے ہیں یار سبحان اللہ. تو یہ بندے کی بات ہوتی ہے کہ وہ شب و روز میں سوچتا کیا ہے.
بولتا کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے. کاسے اور پیمانے میں جو ہے نا وہی جھلکتا ہے باہر. اب جب اچانک گاڑی سامنے آئی، کوئی چیز سامنے آ گئی اور بائک اسپیڈ میں تھی، تو اب آپ کے مائنڈ کو اتنا وقت نہیں ملا پری پلان کر کے لفظ نکالیں، تو آپ کے لفظ وہی نکلے جو اندر آپ کے بستا ہے. فوراً منہ سے گالی نکلی، فوراً کوئی اور لفظ نکلا. یہ جو سڈن سچویشن میں آپ کے منہ سے لفظ آئے نا، یہ انسان کی اصل اندر کی حقیقت ہوتی ہے. تو اچانک آپ کے منہ سے جب جو نکلے گا نا، وہ آپ چاہتے ہیں اچھا نکلے، تو آپ روٹین لائف میں اچھا بولنا، اچھا سوچنا، اچھا سننا شروع ہو جائے. آخر میں وہی آیت میں ریپیٹ کر دوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد، فرمایا یہ تمہاری سماعت سننا، تمہارا دیکھنا اور تمہارا دل، فرمایا ہر ایک کے بارے میں قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا، حساب لیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو آج 4 بیان ہوئی، ان سب کا تعلق انہی چیزوں سے ہے. تو خدا را اپنی زندگیوں کو ہم بدلنے کی کوشش کریں. چند ایک سوالات آخر میں لے لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں. بولیں سبحان اللہ. ایک سوال کیا گیا ہے جیسے نامحرم مرد سے کیا عورت اپنے کان چھدوا سکتی ہے؟ دیکھیں نامحرم عورت جو نامحرم مرد سے نا کان نہیں چھدوا سکتی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ عورت کے جو کان ہوتے ہیں نا وہ ستر عورت میں داخل ہے. جیسے مرد کا ناف کے نیچے سے گھٹنے تک کا حصہ جو ہے ستر عورت ہے نا، اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، دکھا نہیں سکتے بلا ضرورت شرعی. تو یہ کان جو ہے نا عورت کا ستر ہے، اور عورت کا ستر نہ غیر محرم دیکھ سکتا ہے اور نہ چھو سکتا ہے. تو لہٰذا اگر لڑکی بالغہ ہو اور مشتہات ہو، یعنی قابل شہوت ہو، تو لڑکی بالغہ اور مشتہات ہو تو اس کے کان کو نہ لڑکا غیر محرم چھو سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے، لہٰذا وہ اس سے کان چھدوا نہیں سکتی. تو بہتر یہ کہ بچیاں جب چھوٹی ہوں، نابالغ ہوں، بالکل چھوٹی کم سن بچیاں ہوں، تو ان کے اسی وقت کان چھدوا لیے جائیں. اللہ. اچھا دیکھیں، ایک بہت ہی کامن سی مسکنسیپشن ہے، پائی جاتی ہے کہ دودھ پیتے بچے، لڑکا یا لڑکی کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہوتا ہے. صحیح ہے؟ یہ ایسی جہالت ہے جو آج بھی عام ہے عموماً، کہ بچے کا پیشاب لگا ہوگا نماز بھی پڑھ لیں گے، یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے، جب تک بچہ دودھ پیتا ہے تو اس کا پیشاب نعوذ باللہ پاک ہوتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. 1 دن یا 1 گھنٹے کا بھی بچہ ہو، اس کا پیشاب ناپاک ہے، بالکل ایز اٹ از ایسے ہی ناپاک ہے جیسے بڑے کا پیشاب ناپاک ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ایسا کوئی ڈفرینس نہیں ہے اس میں کہ بچے کا پیشاب پاک ہے، دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے، 1 دن کے بچے کا پیشاب پاک ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پیشاب ہے، نجاست غلیظہ ہے. تو لہٰذا اس کا وہی حکم ہے، وہ درہم والا جو پورا ایک سینیریو ہے درہم کا بیان کرتے ہیں، زیادہ کم والا، وہ پورا اس پہ اطلاق ہوگا. اگر بچے کا پیشاب لگا ہے تو بالکل دیکھ لیں کس کیٹیگری میں جاتا ہے وہ درہم کی، اور اسی حساب سے دھونے کا حکم آئے گا. تو لہٰذا بچے کا دودھ پیتا بچہ 1 دن کا ہی کیوں نہ ہو، کچھ گھنٹے کا ہی کیوں نہ ہو، اس کا پیشاب بالکل ناپاک ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا یہ ایک اور آخری سوال سمجھیں اس کو. اللہ، یہ بھی بہت ہی اہم سوال ہے. اپنے طور پہ آپ جسے گائیڈ کرنا چاہیں گائیڈ کیجیے گا، سوشل میڈیا کے تھرو بھی لوگ جان لیں گے. اگر 40 دن سے پہلے عورت کا ولادت کا خون یعنی نفاس بند ہو جائے آنا، تو کیا مکمل 40 دن کے بعد ہی نہانا واجب ہوتا ہے، غسل کرنا؟ سوال سمجھے آپ؟ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں. دیکھیں جو بچے کی ولادت پہ خون آتا ہے نا، بلڈ آتا ہے، بچے کی ولادت پہ جو عورت کو، خاتون کو بلڈ آتا ہے اسے نفاس کہتا ہے. تو جو مشہور ہے کہ 1.25 مہینہ نہائے گی عورت. اگر 1.25 مہینے سے پہلے خون آنا بند ہو گیا تو پھر بھی بڑی بڑیاں گھر کی کہتی نہیں یہ تو نہائے گی 1.25 مہینہ، 1.25 مہینے پہ ہی نہلائیں گے، 1.25 مہینے پہ ہی پاک ہوگی، 1.25 مہینے پہ ہی غسل کرے گی، اس سے پہلے عورت ناپاک ہے. تو یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. یہ بڑی بوڑھیوں نے اور پرانے لوگوں نے کام خراب کر دیا. دین کے بالکل برعکس کانسیپٹ ہے. ہر عورت کی عادت مختلف ہوتی ہے. کسی کے کچھ 20 دن ہوتے ہیں، کسی کے 25 دن، کسی کے 35 اور کسی کے 40. شریعت نے میکسیمم لمیٹیشن بتائی تھی. شریعت نے میکسیمم ڈیز بتائے تھے کہ میکسیمم زیادہ سے زیادہ 40 دن آ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن ہی آئے گا، 40 دن ہی کے بعد پاک ہوگی عورت. ایسا نہیں بتایا شریعت نے، بلکہ کیا بتایا؟ زیادہ سے زیادہ 40 دن. لہٰذا اگر کسی کے 15 دن میں خون بند ہو جائے عورت کے، اس پہ واجب ہے کہ غسل کرے، اور ایک نماز بھی قضا نہیں کر سکتی. وہ اگر نماز قضا کرے گی بالکل گناہگار ہوگی. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، سمجھ لیں اس کو. تو لہٰذا عورت کو چاہیے اپنی عادت کو سمجھے.
ہر عورت اپنا پرسنل میٹر ہے بہتر جانتی ہے کہ اس پہ کیا بیت رہی ہے اور کس سچویشن پہ وہ کھڑی ہوئی ہے. لیکن واضح مسئلہ یہ ہے کہ اگر بلیڈنگ بند ہو جائے 40 دن کے اندر تو جب بند ہو جائے گی وہ غسل کرنا اس پہ واجب ہوگا اور نمازیں کنٹینیو کرنا لازم ہو جائے گا, فرض ہو جائے گا. سارے معاملات وہ بالکل پاک عورت کی طرح گزار سکتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ 1.25 مہینہ نہائے گی تبھی پاک ہوگی, اس سے پہلے اس کا چلہ چل رہا ہے اور یہ چل رہا ہے اور وہ چل رہا ہے. یہ سارے چوچلے جو ہے نا ہماری بڑی بھی خواتین نے پالے ہوئے ہیں, دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک آخری سوال یہ ہے کہ میری عادت ہے مذاق میں جھوٹ بولنے کی, اور سامنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں مذاق میں جھوٹ بول رہا ہوں اور یہ ایک عادت بن چکی ہے, تو اس کا بھی گناہ ملے گا کیا؟ دیکھیں, جھوٹ ہوتا ہے. جھوٹ مذاق میں بولیں, سیریس بولیں, سنجیدہ ہو کے بولیں, جھوٹ ہے, ایک ہی حکم لگے گا. تو مذاق میں جھوٹ بولنے والا بالکل بھی ایسا نہیں کہ وہ جائز ہو جائے گا. تو مذاق میں بھی جھوٹ ہی ہوتا ہے, اور وہ جھوٹ کا گناہگار بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے نارمل حالت میں بندہ جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹ کی جو رخصت ہے وہ چند ایک اسپیسیفک جگہ پہ وہ بالکل ایکسیپشنل ہے, چاہے وہ جنگ کے موقع پر ہے, چاہے وہ بیوی کے لیے ہے, میاں بیوی میں صلح کرانے کے لیے ہے. ان جگہوں پہ جھوٹ کی گنجائش اور رخصت مل سکتی ہے. باقی اوور آل مذاق اور مستی میں اور گیدرنگ میں جا کے بندہ جھوٹ بولنا شروع ہو جائے اور صرف ہنسانے کے لیے, کسی کو تفریح کرنے کے لیے, یہ اپنا کردار اور اپنی آخرت خراب کرنے والی بات ہے. تو جھوٹ سے بالکل بچنا ویسے ہی ہے جیسے عام روٹین میں بچنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ سنایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہم آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا طاہر یا مطہر یا طیب یا مبارک یا رب العالمین. اے اللہ, قرآن و حدیث سنا, نعت, تلاوت, بیان, یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ تیرے جتنے بندے بندیاں بچے نوجوان بزرگ حاضر ہیں, یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما لے. اے اللہ ان میں جو تیرا پیارا بندہ بیٹھا ہو اس کی آمین کے صدقے ہماری مشکلوں کو آسان فرما. یا اللہ ہمیں ظاہری باطنی امراض سے شفا عطا فرما. یا اللہ دل کی, خیالات کی, افکار کی, کردار کی, سوچ کی پاکی عطا فرما دے. یا اللہ ایمان کی مٹھاس عطا فرما. اے اللہ جتنے تیرے بندے پریشان حال ہیں, جہاں کہیں بھی بستے ہیں, ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ بے روزگاروں کو حلال, طیب, طاہر, آسان روزگار عطا فرما. اے اللہ جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت, رزق حلال میں وافر مقدار میں برکت عطا فرما. اے اللہ بزرگوں کی عمر میں برکت عطا فرما, والدین کی عمر میں برکت عطا فرما, والدین کو صحت, شفا, راحت, سکون عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. علماء کی قدر اور محبت عطا فرما. اے اللہ دست و بازو بن کے خالصتاً دین کے لیے کام کرنے والا بنا دے. اے اللہ جو دین کے معاونین ہیں, جس انداز سے بھی تیرے دین کا کام کر رہے ہیں, مال سے, صلاحیت سے, وقت سے, تو بہتر سب کے حالوں کو جانتا ہے. اے اللہ سب کی دین کی خدمت کو قبول فرما. اے اللہ ہماری جوانی کو, ہمارے وقت کو, ہماری صلاحیت کو, ہماری نسلوں کو, ہمارے گھرانے کو, ہمارے دوستوں کو, یا اللہ سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ عیب نکالنے والی عادت سے ہمیں پاک فرما. اے اللہ عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا بنا دے. اے اللہ لعنت کی, یا اللہ عادت بد سے ہمیں نجات عطا فرما. اے میرے اللہ حیا والا بنا دے. اے اللہ ہماری تمام تر وہ صفات پیدا فرما دے جو حدیث میں بیان ہوئی. اے اللہ ہمیں کامل مومن بنا دے. درس کے لیے یا اللہ ایک دوسرے کو دعوت دینے والا درد دل عطا فرما دے. زبان میں تاثیر عطا فرما. اے اللہ تیرے جو بندے بندیاں دعاؤں کا کہتے ہیں, سب کی نیک اور جائز حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ موسم بدل رہا ہے, اس موسم کے سبب جو بیمار ہو رہے ہیں, بزرگ, بچے, نوجوان, سب کو شفا اور صحتیابی عطا فرما. اے اللہ سب کی یا اللہ غیب سے حفاظت کا بندوبست فرما. اے اللہ ضرر سے بچا, نقصان سے بچا, ظاہری باطنی امراض یا اللہ تمام کو یا اللہ عافیت, راحت, سکون عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.